کیا آپ جانتے ہیں کہ اے سی آپ لوگوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے؟ عام طور پر ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ایئر کنڈیشن کی ہر ہفتے صفائی نہ کی جائے، اس کے فلٹر نہ صاف کیے جائیں، فلٹروں میں گرد و غبار جمع اور جراثیم پروان چڑھنے لگے۔ مثلا ایک مخصوص جرثومے میں لیجونیلا نمونیا جو ہے اس کی افزائش جو ہے وہ ہو جاتی ہے آپ کے اس فلٹر کے اندر، اور اس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ تاہم یہ تکلیف ان لوگوں کو ہوتی ہے جو مسلسل ایئر کنڈیشنر کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ انہیں گھٹن کی شکایت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو عام درجہ حرارت میں آنے پر گھبراہٹ بھی ہوتی ہے۔ یہ باتیں اس بات کی علامت بھی ہیں کہ ان لوگوں کے پھپھڑے کے افعال یعنی نظام تنفس کے مسائل انہیں درپیش ہیں۔ ایئر کنڈیشنر ہی پر موقوف نہیں، اگر آپ کے گھر یا دفتر میں قالین اور غالیچے موجود ہیں تو ان کی پیشہ ورانہ صفائی اور دھلائی کرنا بھی ضروری ہے۔ دمے یا سانس کی تکالیف ایسے ہی لوگوں میں زیادہ تر دیکھنے میں آتی ہیں۔ سر درد کی اصل وجہ کیا ہے؟ مسلسل سر درد رہنے لگے تو وجوہات پر غور کرنا ضروری ہے۔ آپ کی عام صحت کیسی ہے؟ کوئی پرانا عارضہ لاحق ہے یا اے سی میں بیٹھے رہنے کے سبب ایسا محسوس کر رہے ہیں؟ ان سوالوں کے جواب ہر شخص خود اپنی کیفیت سے سمجھتا ہے اور ان سے متعلق جانکاری رکھتا ہے۔ بعض لوگ چھت کا پنکھا چلتا رہنے سے بھی جسم میں درد محسوس کرتے ہیں۔ بہت سے گھروں میں لوگ علی الصبح چھت کے پنکھے آف کر دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جسم میں اینٹھن اور درد کا سبب یہ مصنوعی ہوا اور ٹھنڈک بھی ہو سکتی ہے۔ طبی زبان میں ان علامتوں کو سک بلڈنگ سنڈروم کہتے ہیں۔ جس کمرے یا گھر میں ہوا کی آمد و رفت معمول کے مطابق نہ ہو، سورج کی روشنی کا گزرنا ہوتا ہو یا گھر ہوادار نہ ہو، وہاں یہ مشکلات جنم لیتی ہیں۔ نزلہ زکام میں مبتلا لوگ ماسک کیوں پہنیں؟ ان لوگوں کے جسم کا درجہ حرارت معمول سے بڑھ جاتا ہے، ہلکے بخار کی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اے سی والے کمرے میں بیٹھیں تو انہیں ماسک پہن لینا چاہیے تاکہ ہوا کے ذریعے پھیلنے والی الرجی سے جراثیم دوسروں تک نہ پہنچے۔ بال اور جلد کی خشکی کیوں ہوتی ہے؟ اکثر یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے۔ اگر آپ کم عمری میں جلد اور بالوں کی خشکی کا شکار ہو رہے ہیں تو اپنے معمولات پر نظر دوڑائیں، اپنی غذا، عمومی صحت اور طرز زندگی پر دھیان دیں۔ متوازن غذا اور بہتر طرز زندگی کے بعد بھی اگر یہ شکایات ہوں تو غور کیجئے کہ کیا اے سی والے کمرے میں تادیر قیام کرنا اور اس کا سبب جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس کوئی ہے یا نہیں۔ اگر ایسا ہے تو واقعتاً یہ اس کی وجہ بن سکتا ہے۔ ایسے لوگ خاص کر خواتین زیادہ پانی پینا معمول بنا لیں، موئسچرائزر کریموں کا استعمال لازماً کریں اور صحت بخش غذاؤں ضرور جو ہے ان کا استعمال کریں۔ ضرورت کے وقت اے سی چلانا مفید ہوتا ہے۔ اور ہائپوتھرمیا کیا ہوتا ہے؟ ناظرین اکثر یہ لوگ پوچھتے ہیں۔ کچھ لوگ گرمیوں میں بھی لحاف اوڑھتے ہیں چونکہ ان کے کمرے میں اے سی 17 سے 22 ڈگری کے درمیان چلتا رہتا ہے۔ انسانی جسم شدت کے کسی موسم کو نہیں سہ سکتا۔ کمرہ زیادہ سرد ہو جائے تو لحاف یا کمبل اوڑھنا پڑتا ہے۔ علاوہ ازیں انسانی جسم 23 سے 39 ڈگری تک کا درجہ حرارت آسانی سے برداشت کر سکتا ہے۔ اسے ہیومن باڈی ٹالرنس یعنی انسان کی درجہ حرارت برداشت کرنے کی سکت کہا جاتا ہے۔ جب ہم 17 سے 22 ڈگری کے درمیان اے سی چلاتے ہیں تو یہ جسم میں ہائپوتھرمیا کا عمل شروع کر دیتا ہے۔ پسینے کا نہ آنا بھی مضر صحت ہے جس کے باعث جسم سے زہریلے مواد کا اخراج نہیں ہو پاتا اور آگے چل کر جلدی بیماریوں، کھجلی اور بلڈ پریشر جیسی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ ایئر کنڈیشنر کا درجہ حرارت کتنا ہونا چاہیے؟ اس مضمون کے اور اس ویڈیو کے جو ہے وہ آپ احباب کو سننے کے بعد آپ لوگ جان سکیں گے، اس کا نتیجہ آپ لوگ اخذ کر سکیں گے کہ سائنس کی یہ ایجاد محض مضر صحت اثرات مرتب کرتی ہے اور یہ نقصان دہ ہے۔ اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اس ویڈیو کا مقصد بھی آپ احباب میں آگاہی پیدا کرنا ہے کہ آپ ایئر کنڈیشنر کو 16 سے 26 ڈگری کے درمیان رکھیں اگر آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی، اور بہت ہلکی رفتار سے آپ پنکھا بھی چلا دیں۔ اس عمل سے آپ کے جسم کا درجہ حرارت قابو میں رہے گا اور ساتھ ہی بجلی کی بچت بھی ہوگی۔ اسے استعمال کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے اگر آپ اس کا متوازن استعمال کرنا جانتے ہیں۔ اگر آپ اسے حد سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں، بغیر ضرورت کے استعمال کر رہے ہیں تو آف کورس یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ اے سی کا درجہ حرارت اتنا ہی رکھا جائے جتنا آپ کو سرکار ایلوکیٹ کرتی ہے، اے سی بنانے والی کمپنیز آپ کو سجیسٹ کرتی ہیں، اور اپنے اوپر کبھی بھی زیادہ ہارڈ مت ہوئیے۔ آپ سب کی سماعت و نظارے کا بہت شکریہ۔ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔